الحمد للہ الذی نور الشمس والقمر والصلاة والسلام علی سید الجن والبشر وعلی آلہ واصحابہ خصوصا ابا بکر وعمر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ العظیم۔ قرآن دے وچ فرمان پڑھی ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے۔ قرآن دے وچ فرمان پڑھی ہر آیت صدیق دے حق وچ ہے۔ ہر دن صدیق دے حق وچ ہے، ہر رات صدیق دے حق وچ ہے۔ منہ نکلی گال محمد دی ہر گل بات صدیق دے حق وچ ہے۔ چند لوگ منافق ہیں خاکی پر ساری کائنات صدیق دے حق وچ ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام معزز مکرم سربکف سرفروش غیرت مند ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر رخ کروں گا۔ دعائے اللہ رب العزت سے کہ مجھے بتانا چاہیے اور مجھے طالب علم کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے یارو، اے میرے جانثارو، اے میرے وفادارو، جنگ کا موقع ہے، جنگ کے لیے مال چاہیے۔ سب صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ صدیق بھی جاتا ہے، فاروق بھی جاتا ہے، لیکن فاروق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج یہی موقع ہے آگے نکلنے کا، بازی دینے کا، ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ گھر جاتے ہیں، گھر کا جو مال ہوتا ہے اس میں سے آدھا مال لا کر حضور کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے فاروق اعظم تو نے کتنا مال گھر چھوڑا ہے، کتنا مال لایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے یار، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، میں آدھا مال گھر رکھ کر آیا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ کر آیا ہوں، آدھا مال خدمت کے لیے لایا ہوں، آدھا مال جنگ کے لیے لایا ہوں، آدھا مال آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ لیکن جب میرے یار، میرے وفادار، میرے صدیق کی باری آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال لاتے ہیں، لیکن جب لاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے صدیق اکبر تو بتا کیا لایا ہے، کیا چھوڑا ہے؟ لیکن صدیق اکبر پر قربان جاؤں، پر مٹ جاؤں، ان پر سب کچھ کر دوں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے یار، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا ہے۔ جس نے آقا کے ایک اشارے پر گھر کا سارا مال لا کر قدموں میں نشاور کر دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب نفرت کر رہے تھے، جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب انکاری تھے، جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی ساتھ نہیں تھا، جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، جو کلمہ پڑھ رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے کلمہ حق پڑھ کر نہیں چھپایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب جان چھڑا رہے تھے، جو مال اٹھا رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے آگے بڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب حضور بلاتے تھے جو سب سے پہلے آتا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہدایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پہلا کارکن تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ہدایت میں کھڑا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑا، میرے آقا سے تعلق جوڑا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑا، میرے آقا سے تعلق جوڑا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے بیٹی نبی کو دی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو پیغمبر سے جدا ہو ہی نہ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو باہر میں بھی ساتھ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو سفر میں بھی ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حسن میں بھی ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو دن میں ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو رات میں بھی ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو آج بھی پیغمبر کے روزے میں سویا ہوا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو کل قیامت کا دن ہوگا، جو نبی کے ساتھ ہوگا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔